السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ کراچی سے کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ رات دیر گئے کچھ کارروائیاں کی گئیں۔ یوٹیوبر علی سرور کو اٹھا لیا گیا ہے، نامعلوم افراد انہیں لے گئے ہیں ساتھ اور حراست میں رکھا ہے، جبکہ دوسرے جو یوٹیوبر ہیں انیس منصوری، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ کون کون سے صحافی یا یوٹیوبرز ہیں جن کی فہرستیں بنائی گئیں؟ یہ فہرستیں کب بنائی گئیں، کن کی مشاورت سے بنائی گئیں اور کن کی فرمائش پر یہ فہرستیں بنائی گئی ہیں کہ وہ یوٹیوبرز یا صحافی جو کراچی کے ایشوز پر بات کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا کچھ طے کیا گیا ہے اور اب اگلا نمبر ممکنہ طور پر کن کن کا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جو لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں اور پاکستان سے کیوں جا چکا ہوں، شاید اس کا جواب بھی آج آپ کو اس ولاگ میں مل جائے گا۔ یہ کارروائی کیوں کی گئی اور کن کی فرمائش پر کی گئی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی تفصیل دوں، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکیں کہ اب کراچی کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کن چیزوں کو طے کیا ہے اور وہ کن چیزوں کے اوپر نو کمپرومائز کا اعلان کر چکی ہے۔ جب 2018 کے انتخابات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جتوایا گیا، جو ایک اینکر ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے حمایت یافتہ نہیں ہیں، کوئی کارکن بھی نہیں ہیں، لیکن وہ عمران خان کے مخالف تصور کیے جاتے تھے ہیں، اور اکثر جب بھی کوئی ٹاک شو کرتے تھے تو وہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کیا کرتے تھے۔ انہیں بارہا یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، اور چونکہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو بنایا ہے اور ہم نے چلانا ہے، کامیاب کرنا ہے، لہٰذا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اس وقت جب ہماری یہ پالیسی ہے تو آپ عمران خان کی حمایت کریں۔ تو انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں گے اور اس ایشو پر بات ہی نہیں کریں گے عمران خان کی مخالفت کے حوالے سے۔ یہ بات ہوئی اور اگلے چند دنوں کے بعد ایک ایسے ہی پروگرام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر کو انہوں نے مدعو کیا اپنے ٹاک شو میں، اور اسی دوران کوئی ایسی بات ہوئی اور ان سے بے ساختہ عمران خان کی مخالفت ہو گئی اور انہوں نے کچھ الفاظ ایسے ادا کر دیے جو عمران خان کے خلاف تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ اگلے دن وہ اینکر جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف نہیں بات کریں گے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے ہی دن ان کو جو کہہ لیجئے کہ ایف بی آر کے کچھ آفیشلز ہیں وہاں سے کال آئی، اور وہاں سے پھر 2 دن کے بعد ایک لیٹر آ گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ٹیکس چوری کیا ہے، لہٰذا آپ آ جائیے اور آپ حاضریاں بھگتائیے۔ تو وہ 2 سے 3 مرتبہ جاتے رہے تو کسی نے ان کو جواب نہیں دیا، تو پھر ریونیو کے ایک آفیسر سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میں نے تو کبھی بھی آج تک کبھی بھی ٹیکس کے معاملے کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، تو یہ لیٹر کیوں آیا ہے؟ تو وہ آفیسر سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان آفیسر کے ذریعے ہی یہ لیٹر بھجوایا گیا تھا تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ تو ان آفیسر نے مسکرا کر کہا کہ کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں، آپ ان پر غور کیجئے۔ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی، غلطی کہہ لیجئے یا جرم ہوا جو سرزد کر بیٹھے وہ، اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حمایت کر رہی تھی تو ان کے لیے یہ اچھا نہیں تھا کہ وہ عمران خان کی مخالفت کریں، وہ بھی اپنے لائیو پروگرام کے اندر۔ یہی سب کچھ اب کراچی کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہونے جا رہا ہے۔ یہ فہرستیں کب تیار ہوئی تھیں؟ یہ فہرستیں جون میں تیار ہوئی تھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
اور ان میں بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بالکل نئے نئے جو ایم کیو ایم کے ایشوز پر بات کر رہے تھے، بانی ایم کیو ایم کی کہہ لیجیے حمایت پر یا ان ایشوز پر بات کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی ان کو ویوز ملتے تھے، تو اس کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان یا جو اس سے پہلے جو پی ایس پی تھی وہ خاصا اس سلسلے کے اندر ان کے تحفظات تھے کہ سوشل میڈیا پر جو پاپولیرٹی ہے وہ ایم کیو ایم لندن کو مل رہی ہے اور اس پر بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے تنظیمی ایشوز بھی بنے اور مسائل نے بھی جنم لیا، بہت سارے لوگ واپس بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طرف دیکھنے لگے اور ان کی وجہ سے جو ہے بہت سارے معاملات بگڑے بھی۔ تو یہ طے کیا گیا کہ خاص وقت کا انتظار کیا جائے، ابھی ایکشن نہ لیا جائے۔ ان میں کچھ یوٹیوبرز، نئے یوٹیوبرز، پرانے یوٹیوبرز اور کچھ صحافی بھی شامل تھے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس فہرست میں بھی شامل تھا تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب ہاں میں ہے، جی ہاں۔ اور اس کی اطلاع جولائی کے پہلے ہفتے کے اندر ہی کہہ سکتے ہیں کہ مجھ تک آ گئی تھی کہ فہرستوں میں کون کون سے یوٹیوبرز، کون کون سے صحافی ہیں، لیکن انہیں اس وقت کچھ نہیں کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ خاص وقت کا انتظار کیا جائے۔ اب خاص وقت کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اب اب 5 سال الیکشن کا جو کہہ لیجیے کہ جو ٹینور ہے اس میں تو کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا جب بھی آپ کسی کی مخالفت کریں، لیکن جب الیکشن ہونا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جب کسی کی حکومت بنانا، گرانا یا کسی کو مائنس کرنا اس وقت ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت پہلے سے میں یہ بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس طریقے سے 2018 میں ایم کیو ایم کے حوالے سے اب فیصلہ کیا گیا ہے، تو 2018 میں پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مائنس نواز شریف اور عمران خان کو حکومت وہاں پر مرکز کے اندر لے کر آنی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو اگر سندھ کی بات کی جائے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم مرکزی کردار ادا کرے گی اگلی سندھ حکومت بنانے میں، اور اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ چیف منسٹر بنے گا اور نہ ہی جو وزراء ہیں وہ منتخب ہو سکیں گے۔ ڈیفینیٹلی اب اس کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بھی آواز نہ رہے۔ میں قطعی طور پر علی سرور یا انیس منصوری کے موقف یا ان کے طرز کہہ لیجیے کہ بیان یا وہ جس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اس کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں کر رہا، میں صرف ایک صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی ان دونوں یوٹیوبرز کے ساتھ ساتھ جو باقی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی اب اس سچویشن کے اندر بانی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں اور کراچی سچویشن کے اندر ایم کیو ایم پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو وہی 2018 والی پالیسیز کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جس کے لیے بات کی ہے کہ اس کو لانا ہے، تو اس کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے یا پروپیگنڈا ہے یا بات کی جا رہی ہے تو اس سب کو یکے بعد دیگرے خاموش کروایا جانا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ پھر اب ڈیسائیڈ ہوا کہ اب چونکہ اب الیکشن کی اناؤنسمنٹ اور دیگر معاملات ہو چکے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو ایم کیو ایم پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور چونکہ یوٹیوبر ہو یا کوئی صحافی ہو تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، تو اس ذہن سازی کے اندر ظاہر ہے کہ اب پرابلم ہو رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو۔ تو اب یہ فیصلہ جو کہ جون میں کیا گیا تھا اب اس پر کارروائیاں شروع ہوئی ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس طریقے سے ایک زمانے میں نواز شریف کے حامیوں کو ایک ایک کر کے خاموش کیا گیا، اٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے، پھر اب پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ وہ عمران خان کے لیے بات نہیں کریں گے، تو اسی طریقے سے اب ان دو یوٹیوبرز کو حراست میں یعنی کہ ایک علی سرور کو جو حراست میں لیا ہے اس کا مقصد، اور انیس منصوری کے گھر پر چھاپا مارا ہے اس کا مقصد، ایک یہ پیغام ان دونوں کو یہ دینا مقصود ہے کہ وہ بانی ایم کیو ایم کی حمایت اور ایم کیو ایم پاکستان کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو یوٹیوبرز ہیں یا صحافی ہیں جو اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اب
جو ہے زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے، اور چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کا جو ایک پیش منظر تھا وہ تقریباً میں کوئی 6 مہینے سال پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ کیا کیا چیزیں اسٹیبلشمنٹ بالخصوص شہری سندھ یا کہہ لیجیے کہ جو کراچی اسپیشل ہے اس کے حوالے سے کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، بہت سارے اپنے ولاگس کے اندر، لائیو سیشنز کے اندر اس کی بنیادی وجوہات بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان سارے ایشوز کے بعد کیا ایم کیو ایم کے اندرونی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو پائیں گے؟ کیا واقعی عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ایم کیو ایم پاکستان، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اور سہارا لینا پڑے گا اس سلسلے کے اندر؟ اور پھر ایک اہم سوال کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو بانی ایم کیو ایم کی پوزیشن کہاں پر کھڑی ہے؟ تو اگلے ولاگ کے اندر اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ تفصیلات تھیں جو فہرست سے متعلق تھیں، ان دونوں یوٹیوبرز سے متعلق تھیں، اور باقی میری اطلاع کے مطابق باقیوں کا نمبر بھی آ چکا ہے۔ اب اگلا ولاگ یا لائیو سیشن کون اس طرح کا کرتا ہے جو کہ ایم کیو ایم کے خلاف ہو؟ ایک چیز جو کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے طے کی گئی ہے کہ اگر کوئی خبر ہے وہ بھلے سے ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف ہو، وہ شیئر کرنا اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر روز کی بنیاد پر بانی ایم کیو ایم کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے اور ایم کیو ایم پاکستان کی سراسر مخالفت کی جائے تو شاید ان کے لیے پرابلم جو ہو سکتی ہے اگلے آنے والے دنوں کے اندر، ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات کچھ میرے پاس پہلے سے موجود تھیں جولائی کے پہلے ہفتے سے، اب لگتا یہ ہے کہ اس پر اب عمل درآمد ان پالیسیز کے اوپر اب ہونا شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بر وقت یا وقت سے پہلے کہاں پر موجود مجھے ہونا چاہیے تھا، اور میں کہاں پر موجود ہوں، اور کہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا اور کہاں پر نہیں ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ یا لائیو سیشن کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔